ہم اس فرسودہ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ملک کے لیے، عوام کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس نظام سے، جس کا کوئی ادارہ نہیں چل رہا، جہاں پر پارلیمان مفلوج ہے، جہاں پر حکومت عدلیہ پر حملہ آور ہے، جہاں پر حکومت صحافت پر، میڈیا پر حملہ آور ہے، جہاں حکومت الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہے، جہاں حکومت کو مہنگائی کی پرواہ نہیں، جس کا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تقریریں کر چکا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی مہنگائی کی بات نہیں کر سکا، ایک دفعہ بھی پاکستان کے عوام کی بات نہیں کر سکا. پی ڈی ایم کی کامیابی یہ ہے کہ وہ باتیں جو دبے الفاظ میں بند کمروں میں ہوتی تھیں، آج پاکستان کے عوام کے سامنے ٹیلی ویژن پر ہوتی ہیں. جو مقدس گائے تھی وہ مقدس گائے آج جواب دہ ہے. یہ معاملات جو ہیں، یہ پی ڈی ایم ایک تحریک ہے. اس تحریک کا مقصد ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے. یہ واحد مقصد ہے جس کے لیے مسلم لیگ اور دیگر جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل ہیں. پی ڈی ایم اس وقت تک ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے. بن سکتا ہے، نہیں بھی بن سکتا، وہ بات کی بات ہے، لیکن ہم آج اس بات پر پوری پی ڈی ایم متفق ہے. اختلاف رائے ہمارے ہر اجلاس میں ہوتا ہے، لیکن اتفاق رائے بھی ہر اجلاس میں ہوا. کل نہیں ہو سکا، انشاءاللہ مستقبل میں ہو جائے گا، اور یہ تحریک اپنا سفر جاری رکھے گی. میں آج پھر بہت سی قیاس آرائی، اس ملک کے وزیر اعظم نے اسپیکر کو خط لکھا ہے. وہ وزیر اعظم جس کو نہ پارلیمان کے آداب کا پتہ ہے، نہ پارلیمان میں آتا ہے، اس اسپیکر کو خط لکھتا ہے جس کو پارلیمان کے نہ آداب کا پتہ ہے، نہ رولز کا پتہ ہے، نہ روایات کا پتہ ہے. تو یہ دو جاہل جو آپس میں خط لکھ رہے ہیں، ان سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. خط لکھنے والا کون ہے؟ جس کی حکومت نے ڈسکا میں 20 پریزائڈنگ افسر اٹھا لیے، جس نے ڈسکا میں ووٹ سمیت عملہ اٹھا لیا. آج مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، کوئی تفتیش نہیں ہو سکی کہ اٹھانے والا کون تھا. آج وہ وزیر اعظم خط لکھ رہا ہے. یہ گھر میں ایک دوسرے کو خط اب لکھنے شروع کر دیے کہ ملک میں جو الیکشن کا نظام ہے بڑا بگڑ گیا ہے. الیکشن کا نظام تو موجود ہے، اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے کو پکڑیں. ڈسکا میں پریزائڈنگ افسر کو اٹھانے والے کو پکڑیں، ڈسکا میں ووٹ چوری کرنے والے کو پکڑیں، سینٹ کے اندر کیمرے لگانے والے کو پکڑیں. ملک کے سب سے بڑے ادارے سینٹ کے انتخاب میں پریزائڈنگ افسر جس نے لگایا اس کو پکڑیں، جو ایک دن پہلے تک حکومتی بینچز پر آدمی بیٹھا تھا، جس نے اپنی ہدایات نہیں دیکھی کہ خانے کے اندر کہیں بھی مور لگ سکتی ہے، اور آج سینٹ چیئرمین کے الیکشن کو متنازع بنا دیا. اب بات کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی. تو یہ مشینیں کو اٹھا کے لے جائے گا تو اس ملک میں کون سا انصاف ہوگا؟ ان مشینوں کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو غائب کر دیا جائے گا تو کہاں سے ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آج ملک میں الیکشن چوری کرنے کا ایک نیا ذریعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بنانے والے کون ہیں؟ جو خود الیکشن چوری کرنے میں ملوث ہیں، جو خود ایک چوری شدہ متنازع الیکشن، پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کی صورت میں حکومت میں آئے ہیں. آج وہ ملک میں الیکشن کے نظام کی بات کر رہے ہیں. جس طرح بھیڑیا جو ہے وہ نگرانی کرتا ہے جب بھیڑوں کی،
تو پھر اس کا آخر میں کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ تو آج بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو الیکشن کا نظام ہے میرے حوالے کر دیں، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں، میں اصلاح کا ایک پہلو لے کر آ رہا ہوں اور انٹر پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے۔ وہ پارلیمان جو چلتا نہیں ہے، جس میں کوئی پارلیمانی آداب نہیں ہے، اگر اسپیکر کو پارلیمانی آداب کا پتہ ہوتا، اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر اس کے سامنے 5 اپوزیشن لیڈروں کا نام لے کر گالیاں نکالی، ان کی حد تک کی، الزامات لگائے، اسپیکر خاموش بیٹھا رہا۔ آج اس اسپیکر کی پارلیمانی کمیٹی میں کون جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ اگر اسپیکر میں ہمت ہے تو وزیر اعظم کی جو بیانات تھے اس تقریر میں ان کو ایکسپنج کرے، یہ اس کا اختیار ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اگر اس کو پارلیمانی آداب کا پتہ ہے اور اگر اس میں ہمت ہے۔ اگر بے شرم ہو کر نوکری کرنی ہے تو کرتا رہے، پھر نہ یہ پارلیمان چلے گا، نہ پارلیمان جس میں آج تک پاکستان کے عوام کی بات نہ ہو سکی، جس میں مہنگائی کی بات نہ ہو سکی، جس میں چینی کی بات نہ ہو سکی، آٹے کی بات نہ ہو سکی، بجلی کے بلوں کی بات نہ ہو سکی، وہاں پر عوام کی تکلیف کے بارے میں سوال اٹھانا اسپیکر روکتا ہے۔ اسپیکر آج ملوث ہے اس پارلیمان کے نظام میں، یہ نظام نہ چل سکے۔ اسپیکر جو ہوتا ہے غیر جانبداری کا مظاہرے کے ساتھ اپوزیشن کا اعتماد حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ اسپیکر ہے جو نہ لیڈر اپوزیشن کو بولنے دیتا ہے، جس کو اپوزیشن کی سامنے کی بینچز خالی نظر نہیں آتی، لیڈر دا اپوزیشن بھی جیل میں جس پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر بھی جیل میں، اسپیکر خاموش بیٹھا ہے، اس ہاؤس کا کسٹوڈین خاموش بیٹھا ہے۔ یہ آج ملک کی بد نصیبی ہے۔ اس اسپیکر پر کون اعتماد کرے گا؟ اسمبلی کے احاطے کے اندر 6 قومی اسمبلی کے ممبران پر ایک موب جو ہے، بدماش جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں، اسپیکر خاموش بیٹھا ہے۔ اسی دن 1 گھنٹے بعد لیڈر آف دا ہاؤس، جو سارے ہاؤس کا لیڈر ہوتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے، سوائے اپوزیشن کو گالیاں نکالنے کے نام لے لے کر اور کوئی بات نہیں کرتا۔ اس میں بھی اتنی اخلاقی قدریں نہیں ہے کہ یہی کہہ دیتا یار یہ بڑا غلط ہوا ہے۔ ہم نے نہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے، نہ ہم چاہتے ہیں ایف آئی آر کی درخواست دینا۔ یہاں ایک کاؤنسل آف ایلڈرز کا ہمیں خط ہے، کاؤنسل آف ایلڈرز بنے گی۔ یہ قبیلہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ پارلیمان ہے، یہاں پر کمیٹیاں موجود ہیں۔ اسپیکر کو اسی دن نوٹس لے کر اسی وقت کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا۔ اس کی ذمہ داری کے اندر حملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے حملہ ہوا ہے۔ یہ وہی اسپیکر ہے جس نے یہ روک دیا تھا کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں، جو پارلیمنٹ لاجز ہیں، جو ایم این ایز رہتے ہیں، سینیٹر رہتے ہیں، وہاں پر میڈیا نہیں آ سکتا۔ یہ اسپیکر کے آرڈر ہیں۔ تو آج پی ڈی ایم جو ہے وہ ان خرابیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہم کچھ ذاتی طور پر نہیں چاہتے، ہم نے اسپیکر سے پروڈکشن آرڈر مانگنے چھوڑ دیے، جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے نمائندے اسمبلی میں آ کر اپنے عوام کی نمائندگی کر سکے۔ اس اسپیکر نے اس سے بھی محروم کیا ہے پاکستان کے عوام کو۔ تو آج انشاءاللہ پی ڈی ایم اپنے نظریے پر، اپنے راستے پر، اپنی تحریک پر، اپنے مقصد پر قائم ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ اس ملک کو انشاءاللہ ایک آئینی اور قانونی نظام حکومت دے گی۔ ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابھی شاہد صاحب نے آپ کو بتایا، میں کچھ باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو حالت ہے، 2013 میں ہمیں ایک لٹا پٹا پاکستان ملا تھا جس میں توانائی نہیں تھی، دہشت گردی تھی، معیشت ختم تھی۔ 2018 میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو
5.8% پہ چھوڑا۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا 5 سالہ منصوبہ 3200 ارب روپیہ ملک کی ترقی پہ خرچ کیا۔ سی پیک میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ملک کے اندر لگائی۔ مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا، دہشت گردی ختم کی۔ آج 3 سال کے بعد مسلم لیگ نون کا یہ حق ہے کہ جنہوں نے یہ ملک ہم سے چھین کے پی ٹی آئی کے حوالے کیا، ہم یہ سوال ضرور کریں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کیا غلطی کی تھی کہ ان کا یہ مقدر بنایا جائے؟ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے کیا توہین کی تھی کہ ان کے ذمے یہ بربادی، یہ تباہی دی جائے؟ اگر ہم سے ملک چھینا گیا تھا تو ہم نے 5.8% پہ ترقی چھوڑی، پی ٹی آئی 6% پہ لے جاتی، 6.5% پہ لے جاتی۔ ہم کہتے ہم سے حکومت چھینی گئی ہے لیکن ملک ترقی کر رہا ہے، ہم خوش ہیں، ملک ترقی کر رہا ہے۔ ہم سے الیکشن چرا کے حکومت چھینی گئی اور اس کے بعد ملک کو بربادی میں پھینک دیا گیا۔ آج جو حکومت کے وزراء چیخ داڑ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کی معیشت 5.8% پہ چھوڑی، آپ نے نیگیٹو 0.4 پہ 2 سالوں کے اندر پہنچا دی۔ کون ذمہ دار ہے؟ اس کا جواب دیں۔ قوم آپ سے جواب مانگتی ہے کہ انڈیا 11.5% پہ گرو کر رہا ہے، ہم -0.4 سے گرو کر رہے ہیں۔ یہ فرق کتنی دیر قائم رہے گا؟ اگر اسی رفتار سے ہم چلتے رہے تو ہم تو انڈیا کے مقابلے میں نیپال یا سری لنکا بننے جا رہے ہیں۔ یہ ایٹم بم شم کام نہیں دے گا جب اتنا فرق ہو جائے گا۔ کوئی جواب دہ ہے؟ پاکستان کی اس معاشی تباہی کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے 5 سال لگاتار گروتھ ریٹ میں اضافہ کیا تھا۔ ہمارے ہر سال میں پچھلے سال سے ترقی کی شرح آگے گئی تھی، اور اب جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک بھی 2018 کی گروتھ ریٹ نہیں آئے گی، یعنی کہ 2025 تک بھی ہم 2018 کی شرح ترقی پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ کون اس بات کا جواب دے گا کہ پاکستان کی فی کس آمدنی جو ہمارے دور میں مسلسل بڑھ رہی تھی، وہ تاریخ میں پہلی دفعہ $200 کیوں کم ہو گئی ہے؟ کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج 3 سال کے بعد بھی پاکستان کی برآمدات ہم نے جہاں چھوڑی تھی اس سے کم ہے؟ ایکسپورٹس 2021 میں بھی 2018 میں جہاں ہم نے چھوڑی تھی ان سے کم ہے، اس کے باوجود کہ 40% ڈیویلیویشن کر کے ملک پہ مہنگائی کا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں پچھلے سال کے نسبت 30% گر چکی ہے، اور اگر 2018 سے دیکھیں تو 300% کم ہو چکی ہے؟ کوئی اس کا جواب دے گا کہ پاکستان میں آج بیرونی سرمایہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس بات کا کون جواب دے گا کہ 1000 ارب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ سکڑ کر 500 ارب ہو چکا ہے؟ 22 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا گیا ہے۔ کون اس بات کا جواب دے گا کہ اعلیٰ تعلیم کا اور صحت کا بجٹ گھٹا دیا گیا ہے؟ آج پاکستان کی ہر یونیورسٹی بدترین مالی خسارے میں جا چکی ہے، فیسوں میں 100 گنا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کون اس بات کا جواب دے گا کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس خزانے میں کچھ نہیں ہے؟ 2 سال سے دفاعی بجٹ فریز ہے چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے۔ اس بات کا کون جواب دے گا کہ آج مہنگائی کی ملک میں وہ شرح ہے
جو پچھلے 25 سال میں نہیں تھی؟ کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج ملک میں بے روزگاری کی وہ شرح ہے جو پچھلے 21 سال میں نہیں تھی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے لیے قوم جواب مانگتی ہے. اور کون اس بات کا جواب دے گا کہ 3 سالوں میں سی پیک کا $1 کا نیا منصوبہ یہ منظور نہیں کر سکے اور شروع نہیں کر سکے؟ وہ منصوبے جو ہم نے شروع کیے تھے وہ بھی ابھی تک مکمل نہیں ہو سکے. ایک منصوبہ نہیں شروع کیا چونکہ انہوں نے سی پیک کو متنازع کیا. کون اس بات کا جواب دے گا کہ آج کشمیر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے؟ کون سکوت کشمیر کا قوم کو جواب دے گا؟ آپ سوائے جگتیں کرنے کے ایک فوج ہے وزیروں کی جو سوائے جگتیں کرنے کے، اور ایک وزیر اعظم ہے جو کھڑا ہو کے کبھی ہمیں بتاتا ہے چین کا ماڈل اچھا ہے، اگلے دن بتاتا ہے امریکہ کا ماڈل اچھا ہے، اگلے دن بتاتا ہے سعودی عرب کا ماڈل یہ ہے، اس کے بعد کسی دن کوریا کے ماڈل کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. بھائی آپ کا اپنا بھی کوئی ماڈل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ماڈل صرف تباہی، انارکی اور بربادی ہے جو آپ نے پاکستان کو دی ہے. ہم یہ پاکستان چھینیں گے آپ سے، دوبارہ مزید تباہ نہیں کرنے دیں گے، اور یہ ہمارا عزم ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے ہمارا عزم ہے کہ ان کی خوشحالی کا جو سفر ہم سے چھینا گیا تھا، ہم اس کو دوبارہ چھین کے اس ملک کو ترقی پہ ڈالیں گے. جی سوال. ٹھیک ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. میں گزارش کروں، پی ڈی ایم کا مستقبل پاکستان میں سیاسی نظام کی تبدیلی ہے. پیپلز پارٹی کی ایک رائے ہے، میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں ان کی رائے کے حق کے اظہار کا آخری دم تک دفاع کروں گا. یہ ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے. پی ڈی ایم کوئی آمریت نہیں ہے، جمہوریت ہے. انہوں نے بات کی ہے، ہم نے ان کو موقع دیا ہے کہ پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں اس پر اپنی بات کر دیں. کوئی ڈیٹ ہم نے نہیں لگائے رکھا میرے بھائی. بات بڑی سیدھی ہے. ہمارا ایک نقطہ ہے، ہم ایک تحریک ہیں. نقطہ یہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے، نہیں چلے گا نہیں ترقی کرے گا. جو اس سفر میں شامل ہے پاکستان کے ترقی کے سفر میں شامل ہے. یہ آپ کی رائے ہے، میں نے کہہ دیا ہے. انہوں نے اپنے اختلاف رائے کا اظہار کر دیا ہے، یہ اختلاف رائے ان کا حق ہے. میرے بھائی صوبائی حکومت کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہوئی، یہ قومی اسمبلی سے استعفے کی بات تھی. جی سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ تھا وہ مسلم لیگ نون کو دیا گیا تھا تمام جماعتوں کی اتفاقی رائے سے، اور اعظم تارڑ صاحب کو مسلم لیگ نون نے نامینیٹ کیا ہے. دیکھیں، پارلیمانی کمیٹیاں اعتماد میں بنتی ہیں. پارلیمانی کمیٹی وہ سپیکر نہیں بنا سکتا جو ایوان کا اعتماد نہیں رکھتا، جس کا رویہ، جس کا ریکارڈ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ نہ اس کو پارلیمان کی روایات کا پتہ ہے، نہ اس کو پارلیمان کی روایات کی پرواہ ہے. ایسے سپیکر پر کوئی اعتماد نہیں ہے کسی کا.
ہم نے کوئی نام نہیں دیا. کاؤنسل فار ایلڈرز کون سے اسمبلی کے قانون کے تحت یا رول کے تحت بنی ہے ہمیں بتا دیا جائے. یہاں کمیٹیز ہوتی ہیں. ایلڈرز کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے کہا یہ قبیلہ نہیں ہے جہاں جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے کوئی جرگہ بنا لیں گے. یہ نئی باتوں کے اختراع یا چھوڑ دیں. پہلے دن اسپیکر کو معافی مانگنی چاہیے تھی کہ میری وجہ سے یہ سب معاملہ ہوا. لیڈر آف دا ہاؤس کو بولتا کہ جاؤ اس کی تفتیش کرو کیوں یہ معاملہ پیش آیا ہے. لیکن وہ وہاں بیٹھ کر لیڈر آف دا ہاؤس کی گالیاں سنتا رہا جو ان ممبران کو دے رہا تھا جو اسمبلی میں موجود نہیں تھے. تو جس آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ ہو, نہ اسمبلی کے روایات کی پرواہ ہو, نہ قوانین کی پرواہ ہو, نہ بنیادی اخلاقی قدروں کی پرواہ ہو, وہ اسپیکر کہلانے کے قابل نہیں ہے. بس ٹھیک ہے جی. دیکھیے جیسے ابھی شاہد صاحب نے کہا ہے کہ 9 جماعتیں اس رائے کے حامل ہیں کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفیٰ دیا جائے. پیپلز پارٹی اس سے متفق نہیں تھی اور انہوں نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے رجوع کریں گے اور ہمیں ان کے جواب کا انتظار ہے. تو جب ان کا جواب آئے گا اس کے بعد اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی ہر جمہوری پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ملک میں آئینی اور جمہوری تبدیلی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. بہت شکریہ. اچھا